الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس درس میں ہمارا عنوان ہوگا ابو سفیان کا مدینہ پر حملہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست دے دی، مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو مکہ میں جو افراد بڑی عمر کے تھے، سردار تھے، انہیں کافی زیادہ افسوس تھا، بہت زیادہ تکلیف تھی کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر دیا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے محمد کا بدلہ لے لیں، مدینے کو تباہ کر دیں، مدینے پر حملہ کر دیں، مدینہ میں جو مسلمان ہیں ان کا انتقام لے لے، جس طرح سے انہوں نے ہمارے لوگوں کا قتل کیا ہے ویسے ان کا بھی قتل کر دیں۔ تو ایک مرتبہ تو عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے تو سیدھے مدینے میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی پلاننگ بنا لی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان بھی مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، مشہور اور محترم معزز افراد میں سے مانے جاتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جنگ بدر کی شکست کے بعد انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ جب تک کہ میں مدینے والوں کو نقصان نہ پہنچا دوں، محمد کا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میں اپنی بیوی سے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ایک دن ایسا موقع آیا کہ اس دن انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو نظر مانی ہے ہم یہ پوری کر لی جائے۔ اس کے لیے تقریباً 200 ساتھیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی تھی، رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، یہ 2 مہینے ختم ہوئے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ابو سفیان اپنے 200 ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن مدینہ اب پہلے کے جیسا نہیں رہا۔ وہاں قریب پہنچنے والے افراد پر ایک خاص قسم کا رعب طاری ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ منظر گھومتا تھا، کس طرح سے 313 کے لوگوں نے 1000 کا ایسے خاتمہ کیا ہے، ایسے تباہی مچائی ہے 1000 کے درمیان۔ کیسی طاقت ہوگی، کیسی قوت ہوگی ان کے پاس، یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے جس طرح پہلے مسلمانوں سے نزدیک جا کر انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ابو سفیان بھی جب مدینہ کی طرف نکلے ہیں، انہوں نے نظر تو یہ مانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، ان کے ذریعے انتقام لیں گے، لیکن مدینہ سے تقریباً 12 میل سے دور
مدینہ شہر سے 12 میل کے فاصلے پر وہاں انہوں نے اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا، اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلے حوی بن اخطب نامی ایک یہودی سردار، جن کی بیٹی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حوی بن اخطب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ حوی بن اخطب کہتے ہیں نہیں، کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کی مدینے والوں کے خلاف کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودی تھے اور یہ آنے والے کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد کے لیے دعوت دی جا رہی تھی، مطالبہ کیا جا رہا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور سلام بن مشکم نامی ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اس کا خازن رہ چکا ہے۔ اس کے پاس پہنچے، اس نے استقبال کیا، مہمان نوازی کی، خوب کھلایا، رات میں شراب پلائی اور مدینے کی ساری خبریں انہیں دے دی کہ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، کسی طرح سے محمد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیجئے، تباہ کر دیجئے ان لوگوں کو۔ تو اس طرح سے مہمان نوازی کر کے انہوں نے ابو سفیان کو باقاعدہ ایک راستہ بنا دیا تھا اور وہاں کی خبریں تک دے دی تھی کہ مدینہ میں کہاں پر کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے نکل کر پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے ہیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ مدینہ ایک شہر کے اندر داخل ہوں، ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی، لیکن مدینہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا عریض نامی علاقہ جو تقریباً مدینہ سے کافی دور 22 کلومیٹر قریب اتنے دور کے فاصلے پر تھا، اس علاقے میں کھجور کے باغات تھے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی وہ باغات میں داخل ہو گئے، درختوں کو توڑا، آگ لگائی، جو جانور تھے انہیں مارا، کچھ اٹھا کر لے کے چلے گئے، اور ایک انصاری صحابی وہاں پر کام کیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ ایک ان کے دوسرے کوئی ساتھی تھے جو کام کرنے والے، نوکر خدمت کرنے والے اس باغ میں، ان کا قتل کر دیا، چلے گئے۔ اسی سے ان کو شاید ایسا لگا کہ ہم نے انتقام لے لیا ہے، لیکن ان کی یہ حرکت بھی ایسے نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مدینہ منورہ کے اندر کہ مدینہ شہر سے باہر کافی دور مکے والے آئے تھے، انہوں نے وہاں پر یہ حرکت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ابو سفیان اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بھاگتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے، ابو سفیان آگے۔ راستے میں دوڑتے ہوئے انہیں خوف لاحق ہونے لگا کہ محمد اور ان کے ساتھی ہمیں پکڑ لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری سواریاں تھوڑا سا دھیمے چل رہی ہیں، دھیمے بھاگ رہی ہیں۔ انہوں نے سواریوں پر رکھا ہوا پورا سامان گرا دیا کہ سواری مکمل خالی رہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا سامان نہ ہو، کھانے پینے کا سامان اور دیگر چیزیں سب کے سب انہوں نے گرا دی تاکہ ہماری سواری مکمل خالی ہو اور تیز دوڑے۔ اور یہ 200 جو ساتھی تھے ابو سفیان کے، تقریباً لوگوں نے اسی طرح کا کیا، سب نے اپنا سامان، دوڑتے تھے راستے میں اپنا سامان پھینکتے چلے جاتے تھے تاکہ تیز دوڑ سکیں اور مدینے والے ان کو نہ پکڑ سکیں۔ یہ خوف کا عالم تھا، مکے والے کبھی ڈرا نہیں کرتے تھے، لیکن جنگ بدر نے ان لوگوں کے دلوں پر، دماغوں پر ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ دور سے ہی مسلمانوں کا نام سن کے وہ ڈرنے لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، وہ نکل چکے تھے۔
جب دیکھا کہ کافی زیادہ دور نکل گئے ہیں تو آپ نے اب ان کا پیچھا کرنا مناسب نہیں سمجھا، واپس آئے، لیکن راستے میں جہاں دیکھو وہاں سامان گرا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا سب سمیٹ لو اس کو، دیکھا تو اس میں زیادہ تر ستو تھا۔ ستو جو سوکھا اناج ہوتا ہے، جو گیہوں، جوار، ایسے کئی چیزوں کا بھوسا نما کچھ موٹا موٹا کوٹا جاتا ہے، اور پہلے سفر میں لوگ اس کو اچھا استعمال کیا کرتے تھے، کافی دن تک رہتا ہے، صحت مند غذا بھی ہے۔ عرب میں یہ چیز کافی مشہور تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستو کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کافی زیادہ ستو لایا تھا، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو پوری تیاری ہونی چاہیے، اگر ہمیں زیادہ دن وہاں ٹھہرنے کی نوبت آ جائے تو ہم کھاتے پیتے مکمل تیاری کے ساتھ لڑتے رہیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے، نکلے تھے مکہ سے شیر بن کر، لیکن یہاں وہ حالت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان لپیٹا اور مدینہ لے گئے، تو زیادہ تر اس میں ستو تھا، اسی لیے اس جنگ کا نام غزوۃ السویق رکھا گیا، اور سویق معنی ہوتا ہے ستو۔ یہ پہلا موقع تھا مکے والوں کی جانب سے، جنگ بدر کے بعد کسی نے ہمت کی تھی مدینہ کے قریب آ کر حملہ کرنے کی۔ اس سے پہلے تو ایک شخص نے نبی کے پاس مسجد میں داخل ہو کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، دروازے تک اس کی انتہا ہو گئی، جہاں دروازے پر وہ پہنچے ہیں وہیں مکمل طور پر وہ سرنڈر ہو گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، گھبرا گئے، وہ جھوٹ بولنے لگے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب باتیں سنی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ابو سفیان یہاں تک آئے، اس طرح نقصان پہنچا کر چلے گئے، لیکن یہ ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، تب آپ نے خاص طور پر ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا، لوگوں آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہو، مکہ کے جو مشرکین ہیں اب یہ آپ سے مقابلہ کرنے والے نہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، یہ بھاگیں گے ادھر ادھر، اگر ان میں سے کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر چھپ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اس پر حملہ نہ کرنا۔ ابو سفیان اچھے آدمی ہیں، اگر کوئی ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے، ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے گھر میں جا کر پناہ لے لیتا ہے کہ آپ ہمیں بچا لیجئے محمد اور ان کے ساتھیوں سے، تو جو ان کے گھر میں چلا جائے، من دخل دار ابو سفیان فہو آمین، آپ نے اعلان کر دیا تھا صحابہ کے درمیان، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امن دے دیا جائے، اس پر اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مدینہ شہر کے اندر بھی اگر کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا وہاں بھی اس کا صفایا کرتے تھے، اور مدینہ کے اطراف میں بھی قریب میں کوئی آتا تو برابر ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی آپ کوشش کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ مدینہ اور مدینے کے اطراف کے تمام علاقے محفوظ ہوں۔ یہ فساد برپا کرنے والے، یہ لوگوں کی جائیداد کو تباہ کرنے والے، یہ بار بار کسی پر حملہ کرنے والے، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر اس طرح کی نفرتیں پھیلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کے حساب سے جہاں جیسے موقع ملا ہے وہاں اس طرح سے ان کا صفایا کیا ہے۔ اور یقیناً اگر مسلمان جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی تھی، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں اتنا نہ صحیح، اس سے بہت زیادہ کم ہی صحیح، اگر تھوڑا بھی صحیح ایمان موجود ہوگا تو آج بھی مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، دنیا میں فساد برپا کرنے والے، اس ملک میں دنگے کرنے والے، یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ آج بھی انہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جب دو کے سامنے 500 اور 1000 آتے ہیں تب انہیں لگتا ہے کہ ہم شیر ہو گئے، لیکن جب ایک اور دو اس طرح سے سامنے ہوتے ہیں
تو کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، اگر ہم نے اس ایمان کی حفاظت کر لی، اللہ ہمارے جسموں کی، ہماری جان کی، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا محافظ اللہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا تو ہماری جانیں اللہ محفوظ کرے گا، اس لیے کہ ایمان والے کے اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ نے کہا مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو صحیح طرح سے باقی رکھنے، اس پر قائم رہنے اور ہر طرح کے برائیوں سے برائی دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔